فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. اپنے سے قبل علماء کرام کی باتیں آپ نے بھی سماعت کی. اتفاقاً بعین ہی اسی طرح کے معاملات میرے ساتھ پیش آئے. سب سے پہلے میں اتنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سن 1981 سے لے کر آج تک مسجد نور میں الحمدللہ ہمارا آباء و اجداد اور میرا سلسلہ امامت و خطابت کا چل رہا. تقریباً 42 سال کا یہ طویل سفر اپنے مخصوص انداز میں چلتا رہا. آپ لوگوں میں سے اکثر میرے جد امجد حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. دادا جی رحمہ اللہ نے 28 سال کا طویل سفر اس مسجد میں گزارا اور دادا جی رحمہ اللہ نے اپنے جمعوں کے خطبات پر قرآن مقدس کو بیان کیا. شروع سے قرآن شروع کیا، ایک مرتبہ مکمل کرنے کے بعد دوسری مرتبہ 8واں یا 9واں پارہ تھا جب ان کی وفات ہوئی. پھر انہی کے سلسلے کو ہم نے آگے شروع کیا، بلکہ دادا جی رحمہ اللہ ہی کے دور میں تقریباً 8 سال میں اس منبر پر خطبہ دیتا رہا. 2008 میں جب دادا جی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد باضابطہ طور پر وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا اور قرآن شروع سے شروع کیا. آپ میں سے اکثر حضرات میرے اس جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور بحمداللہ اب 4تھا پارہ ہمارا چل رہا تھا. پروردگار عالم کا بڑا احسان تھا کہ لوگ قرآن سننے کے لیے بڑے دور سے آتے تھے، حتیٰ کہ ناڑی نلی اور نامے والی اور اسی طرح جوڑاباد اور اس کے گروڈ کے یہ اس طرف کے قصبات وغیرہ، اس علاقے کے لوگ وہاں پر بڑی خوشی سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. الحمدللہ ہم اسی طرح چلتے رہے. اور ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2012 میں مسجد سبحانیہ میں امامت کے لیے متعین ہو گیا تھا، لیکن ادھر امامت چونکہ دادا جی کے دور ہی میں والد گرامی کر رہے تھے، تو والد گرامی کا اتفاقاً 3 یا 4 ماہ قبل ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ان کا بازو فریکچر ہو گیا کافی حد تک. اس
اس دوران مسجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا خادم مسجد کا وہ امامت کے لیے متعین، ہم نے کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی موجود ہے، وہ بھی عالم ہے، مولانا سیف الرحمان صاحب، آپ ان کو امامت کے لیے متعین کر دیں۔ لیکن انہوں نے ان کو امامت سے ہٹا دیا اور اپنی مسجد کا خادم متعین کر دیا۔ ہم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چلنے لگیں گے۔ اچانک اس جمعرات کو مجھے بلایا گیا مغرب کی نماز کے بعد، اور یہ کہا گیا کہ آپ لوگ، آپ حضرات، آپ کا خاندان الحمدللہ یہاں کام کرتا رہا ہے، ایک لمبا سلسلہ کام کرتا رہا۔ اب صرف بات یہ ہے کہ آپ کی ہماری جماعت کے ساتھ اس طرح تائید نہیں ہے جس طرح تائید ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں، تائید تو ہماری چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں، ہم مرکز کا سلسلہ یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں، جس طرح مرکز کی ترتیب ہے۔ میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ آپ ایسے کریں کہ ایک جمعہ مجھے دے دیں، میں خود معذرت کر کے چلا جاؤں گا۔ اب یہ میری بات غلط تھی یا ٹھیک؟ اس میں کوئی فساد نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ایک جمعہ مجھے دے دیں کہ میں خود اجازت لے کر چلا جاؤں گا، آخر میرا پیچھے سے ایک لمبا سفر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بعد میں آپ کو ٹائم دیا جائے۔ بہرحال یہ بات چیت ہوئی، ہم وہاں سے باہر نکلے، لازم بات ہے لوگوں کو ہمیں نہیں بتانا تھا، یہ ہمارا حق تھا نا لوگوں کو بتانا کہ ہمیں مسجد سے جواب ہو گیا، اب کل کا جمعہ جو ہے وہ خود وہ پڑھائیں گے جس طرح ان کی ترتیب ہے۔ لوگوں نے فوراً، خاص طور پہ انجمن تاجران اور ان حضرات نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے فوراً اس پر اپنا مشاورتی اجلاس بٹھایا اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ بالکل زیادتی والا فیصلہ، اور یقیناً زیادتی والا فیصلہ۔ تو لہذا کل آپ آئیں گے جمعہ پر، ہم آپ کو بلائیں گے، ہم ان سے مذاکرات کریں گے اور بات کیا کریں گے ہم طے کریں گے۔ دوسرے دن یعنی اس جمعے کو پھر جو واقعہ پیش آیا، ہمارے ساتھی پہنچے، آپ میں سے اکثر وہاں موجود بھی تھے، اور جا کر انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ بات مسجد کا جماعت کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بازار کا سلسلہ ہے اور بازار والے کام کر رہے ہیں، پہلے شروع ہی سے کام کر رہے ہیں، لہذا آپ کیا کریں، مہربانی کریں، آپ اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال وہاں پہ پھر ہنگامہ کھڑا ہوا، اور ہنگامہ اتنا شدید کھڑا ہوا کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ ہمارے بھی کافی حضرات وہاں موجود تھے۔ بالآخر مجھے اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر اٹھا کر، ایسے سمجھو کہ مجھے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ اب ساتھیوں کی میرے ساتھ اتنی محبت تھی الحمدللہ، اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ لوگ، ایک تو ہوتے ہیں جوانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جذبات ہوتے ہیں، نہیں، وہ بزرگ حضرات کہ جو ہمارے پیچھے ایک سلسلے سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے جو جذبات کا اظہار کیا ہے آپ کے تصور میں بھی نہیں ہو۔ اس طرح ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور پھر مجھے ممبر سے اتارنے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے کوشش کی گئی، اور پھر آخر پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے آ کر پھر معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اس دوران پھر اپنے
انجمن تاجران کے صدر صاحب پہنچے اور انہوں نے آ کر پھر فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جمعہ جو ہے وہ حضرت صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، جمعے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جمعے کے بعد پھر سارا جتنا مجمع آیا ہوا تھا الحمدللہ سارے بیٹھ گئے اور ان سب نے یہ کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ آپ میں سے اکثر حضرات بھی موجود تھے وہاں پر، تو اس موقع پر انجمن تاجران کے صدر صاحب نے یہ کہا کہ یہاں 11 رکنی کمیٹی بنے گی، پھر وہ فیصلہ کرے گی۔ بہرحال یہ ہمارے ساتھ ایک، میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ عجیب صورتحال پیش آئی ہے اور اعتراض یہ لگایا گیا کہ آپ جس طریقے سے تائید ہونی چاہیے ہمیں وہ نہیں، اور پھر پورا بازار الحمدللہ آج بھی وہ ہمارے حق میں کھڑا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے آج کے سروے کے مطابق الحمدللہ سارا بازار اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، ہمیں افسوس لگا ہماری مسجد کا معاملہ تھا، یہ تو تھانوں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، مسجد کا معاملہ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے نا۔ ہم رہتے مسجد میں ہیں تو مسجد میں اس کے فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ کیا طریقہ کار تھا کہ تھانے میں؟ اور پھر ہمارے ساتھیوں نے کل کہا بھی ہے، کل ہمیں ایس ایچ او صاحب نے بلایا بھی تھا، وہاں بات چیت بھی ہوئی۔ ایس ایچ او صاحب نے جب میری بات سنی تو انہوں نے کہا بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی کہ مجھے ایک جمعے کی اجازت دے دیں اور میں خود اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ اور بالکل اچھی بات کی تھی۔ تو اس موقع پر بھی کمیٹی کی بات کی گئی کہ انجمن تاجران اور دوسرے حضرات کمیٹی بنا لیں اور جو فیصلہ کریں، فیصلہ منظور ہے۔ ہم نے کب کہا ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے؟ فیصلہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن جو اپنا شیخ صاحب نے جو وہاں پہ فیصلہ کیا تھا کہ انجمن تاجران کی وہ کمیٹی بنائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو آج بھی ہم اسی پر کھڑے ہیں کہ فیصلہ کون کرے گی؟ انجمن تاجران کرے۔ اور آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ فیصلہ انجمن تاجران کرے، نہ کہ باہر کے لوگ کرے، کیونکہ مسئلہ کس جگہ کا ہے جی؟ بازار کا مسئلہ۔ تو مسئلہ حل بھی کون کرے گی؟ بازار والے۔ ہم نہیں شدت چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ اور اگلی بات یاد رکھیں، میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک حاجی صاحب کے ساتھ ہمارا اس معاملے میں اختلاف نہیں آیا اس طرح۔ جتنا لوگوں نے انہیں اچھالا، خاص لوگ، خاص عناصر، چند حضرات جو نوادا تبلیغی جماعت کا اپنا کر انہوں نے اس کو خراب کیا، اس معاملے کو۔ آپ میں سے اکثر جو حاجی صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں تو آپ ان سے بے شک علیحدگی میں پوچھ لیں۔ کل بھی ایس ایچ او صاحب نے جب بات کی ہے تو اس وقت بھی حاجی صاحب کے تاثرات اس معاملے میں نہیں، کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، مولانا کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ صرف مسئلہ ہمارا یہ شورا کا اجلاس ہوا، مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ہمارا آج کا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ ہمارے سارے معاملات کیا رہے، ہر جگہ پر ٹھیک رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔